اللہ والو 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی رب سے مانگو گے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آمد کے صدقے عطا فرما دیں گے۔ بے انتہا مجرب عمل ہے، صرف 7 بار اس سورت کو پڑھ لو، ہر دعا پوری ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ ربیع الاول کی آمد ہے، یہ چاند حضور کی آمد کا چاند ہے، یہ چاند اللہ کے حبیب کی آمد کا ہے۔ ربیع الاول کا چاند بہار کا چاند ہے۔ ربیع الاول کا مطلب ہے بہار کی آمد۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر خراب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے جان نہیں چھوڑتے، گھریلو مسائل ایسے ہیں جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ آج ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے حضور کی آمد سے پہلے صرف 7 بار یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگو گے، اللہ رب العزت اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ ربیع الاول کے مہینے کا ہر کوئی بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کب ربیع الاول کا مہینہ آئے، حضور کی آمد کا مہینہ آئے اور میں اپنے رب کو راضی کر سکوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ میری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہوں گے، بلکہ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں، آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے صرف 7 بار پڑھتے ہی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے، آپ کو ہر صورت وہ مل کر رہے گا۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ قرآنی وظیفہ 7 بار پڑھتے ہی اللہ رب العزت بیٹھے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ بھی اس لیے کہ آپ ہی سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہوتی ہے عمل کرنے میں، یا پھر آپ کے اعمال میں کوئی ایسا مسئلہ آپ نے کیا ہوتا ہے، آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ پر آزمائش آئی ہوتی ہے۔ اللہ والو، جو بھی شخص ربیع الاول میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے بند تقدیر کے تالے کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے برکتی اور نحوست، بیماریاں اور لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو شخص بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، تو وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ ایک بار ضرور کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لے کر آتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ربیع الاول سے پہلے ہی اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اللہ والو، ذرا توجہ میری طرف کر کے میری بات کو سنیے گا۔ آپ جو بھی شخص ربیع الاول سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لے گا، اللہ رب العزت کو منا لے گا، اپنے رب کا لاڈلا بن جائے گا، اور ربیع الاول کے مہینے میں اللہ رب العزت سے جو بھی مانگے گا، اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے عطا فرما دیں گے۔ اور جو شخص ربیع الاول میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، ان قبولیت کی خاص گھڑیوں کو لاپرواہی سے گزار دے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ والو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ مفسرین کا کہنا ہے
کہ جب نیا چاند نکلتا ہے، ربیع الاول اسلامک سال کا تیسرا مہینہ ہے، جب نیا چاند نکلتا ہے تو انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے، نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو ربیع الاول کا نیا چاند نکلنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار ضرور پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی اللہ رب العزت ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اماں دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت تھا تو پورا آسمان نور سے روشن ہو گیا، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ دور دراز سے لوگوں نے دیکھا کہ مکے سے ایک روشنی اٹھ رہی ہے اور خبر ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کے آخری نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک نور کا عالم ہے آقا تیری نگری میں۔ اللہ والو، جب حضور کی ولادت کا وقت تھا، ہر شے رک گئی، ہر طرف ہو کا عالم تھا، دنیا کا نظام رک گیا، ہوائیں ساکت ہو گئیں، سمندر تھم گئے، کیونکہ حضور کی ولادت کا وقت تھا، اللہ کے محبوب کی آمد کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے بے حد محبت فرماتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ رب کریم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اللہ والو، آپ بھی اپنے نبی پر، اس نبی پر درود ابراہیم درود پڑھا کریں عاجزی انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کریں۔ اللہ والو، آپ بھی اپنے نبی پر درود پڑھا کریں۔ اللہ والو، یہ وہ محبوب ہے جو چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، یہ اس محبوب کی آمد ہے جو چاہے تو زمین و آسمان کو ایک کر دے، اس محبوب کی آمد ہے وہ چاہے تو سورج کو روک دے، وقت کو پیچھے لے آئے۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ اللہ والو، 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی مانگو گے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آمد کے صدقے عطا فرما دیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی ایک پریشانی کا حل، کسی ایک مصیبت کا حل، یا پھر کوئی ایک ایسی دلی حاجت، دلی مراد، آپ کی کوئی خواہش پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو اللہ والو، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ کو سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، آپ نے یہ عمل چاند کی خبر سننے سے پہلے کر لینا ہے۔ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فجر سے لے کر عشاء تک کسی بھی وقت باوضو ہو کر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ مقصد جتنا بھی بڑا ہو انشاءاللہ تعالی العزیز عطا ہوگا۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے 11 بار۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ والو، جب آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے تو پہلے دائیں کندھے کی طرف پھر بائیں کندھے کی طرف دیکھنا ہے۔ یا غنیو پڑھتے جانا ہے اور دائیں اور بائیں کندھے کی طرف دیکھتے جانا ہے۔ جب یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو ختم ہونے تک
آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، بالکل خاموشی کے ساتھ آپ نے اس جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پر آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کوئی تنہائی والی جگہ پر۔ بہت ہی کم ٹائم لگے گا مگر فائدے اس کے بہت بڑے بڑے ہیں۔ اللہ والو، ماہ ربیع الاول کا مہینہ جشن کا مہینہ ہے، جشن آمد رسول کا مہینہ ہے۔ مانگ لو جو مانگنا ہے، اللہ رب العزت عطا کرنے کی حد نہ کر دیں تو کہنا۔ چھوٹا سا یہ عمل ہے، جیسے ہی آپ کو لگے کہ آج کل چاند نظر آ جانا ہے تو آپ نے آج ہی اس عمل کو کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 7 بار سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور 7 بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ پہلے آپ 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد 7 بار سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار پڑھنا ہے یا غنیو یا غنیو۔ جب یا غنیو پڑھیں تو پہلے دائیں کندھے کی طرف دیکھیں، پھر بائیں کندھے کی طرف دیکھیں۔ اسی طرح آپ نے 11 بار دائیں اور بائیں کندھے کی طرف دیکھتے جانا ہے اور پڑھتے جانا ہے۔ اللہ والو، دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ نیکی کا اور ایک بدی لکھنے والا۔ تو جب یہ اللہ کے حضور آپ کا اعمال نامہ لے کر جائیں گے، پیش کریں گے، تو نیکی والا فرشتہ بھی کہے گا کہ یا اللہ، آج تیرے بندے نے یا غنیو پڑھا ہے، تیرے نام کا ورد کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت بدی والے فرشتے سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی فرمائے گا کہ یا اللہ، تیرے بندے نے تیرے یا غنیو نام کا ورد کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت خوش ہو کر تمہاری تمام دعائیں قبول فرما لیں گے، تمام حاجتوں کو پورا فرما دیں گے، غیب کے خزانوں سے رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے۔ اللہ والو، فرشتوں کے ہاتھ آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا، گھر سے بے برکتی، نحوست، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، بے اولادی ختم ہو جائے گی، بچیوں کے رشتوں کے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ اس عمل کو کر لیں، پھر یہ وقت، یہ ٹائم، یہ وظیفہ پورا 1 سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اگلے سال پھر آپ اس وظیفے کو کر پائیں گے، تو اس لیے موقع ملا ہے تو موقع کو ہاتھ سے جانے مت دو انشاءاللہ تعالی العزیز۔